الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونظيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وهكذا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون ما أمر الله ويفعلون ما يؤمرون. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو لا یزال کبھی ختم نہیں ہونے والی نعمت اور جس کا مکمل فائدہ انسانیت کو ہوتا ہے، وہ نعمت ایمان اور ہدایت کا ملنا ہے۔ ساری نعمتیں وقتیہ ہیں ایمان اور ہدایت کے علاوہ، اور ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایمان کے الفاظ کہنے والے پر ایمان کے الفاظ کہنے والوں پر کیفیت ایمانی بنائے رکھنا 24 گھنٹے فرض ہے۔ ایمان کے الفاظ کہنے والوں پر 24 گھنٹے ایمان کی دولت اور کیفیت کو اپنے اندر رکھنا، یہ 24 گھنٹے فرض ہے۔ ایمان کوئی نفلی چیز نہیں، ایمان فرض میں سے ہے، اور ایمان ہی ایسی دولت ہے، ایک کا ایمان دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا۔ ہر ایک ایمان ایک ہی ذات پر لانا ہے۔ ایمان لانے والا بھی منفرد ہے، اور جس پر ایمان لایا جائے وہ بھی اکیلا ہی ہے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم انسانوں کو وہ مالک جس نے ہمیں زندگی عطا فرمایا ہے، اپنے طرف سے اس زمین پر خلیفہ بنایا، اور ہم کو میرے بزرگوں دوستوں بندگی کی دولت سے نوازا۔ بندگی یہ ہے کہ جس نے ہمیں زندگی دی ہے اس کے احکامات پر اپنے آپ کو چلائے، اس کی سرکار کو، اس کے کمالات کو، اس کی خلاقیت کو، اس کی مالکیت کو، اس کے رب ہونے کو، اس کی ساری صفات کو قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے احکامات پر چلائے۔ اور خلافت یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے زندگی میں لے کر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کی طرف ہمیشہ متوجہ کرتا رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ اپنی زندگی میں بھی احکامات کو لاؤ اور پھر ان احکامات کو جن احکامات سے غافل ہیں ان کی زندگیوں کے اندر بھی احکامات لانے کی محنت کرو. ہم صرف محنت کے مکلف ہیں. اللہ رب العزت اپنے طرف سے میرے بزرگوں اور دوستوں نتائج نکالتے ہیں. جب محنت کرنے والا خلافت کی محنت جس کو دعوت کی محنت کہتے ہیں، یہ محنت فکر کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، امت پر رحم کے ساتھ، اور بزرگوں دوستوں سب سے بڑی چیز اخلاص کے ساتھ کرے گا تو اللہ جل شانہ اس محنت کے فائدے سب سے پہلے کرنے والے کو پہنچاتے ہیں، اور جن پر یہ محنت کرتا ہے ان کو بھی اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں. اسی لیے اسلام میں خیر لازم سے خیر متعدی کی اہمیت زیادہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری یہ ہے، یہ امت خیر متعدی، انہیں ایسا خیر جو دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے، یہ محنت کو کرنا میرے بزرگوں اور دوستوں ہم سب کی ذمہ داری ہے، چونکہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. کرتے ہیں تو دوسروں کے سامنے، دوسروں پر، لیکن اللہ جل شانہ پہلے کرنے والے کو پہلے اس کو درست فرماتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ زندگی ہمیں جو دی گئی ہے میرے بزرگوں تو بڑی قیمتی زندگی ہے. اس زندگی کا وقت محدود ہے. اس وقت کو کاٹا نہ جائے بلکہ اس کو قیمتی بنا لیا جائے. میرے بزرگوں اور دوستوں، گیا ہو وقت پھر ہاتھ نہیں آتا. آدمی کے ہاتھ سے دولت چلی جائے تو پھر ملے گی، کیسے طریقے سے کمالے ملے گی، صحیح یا غلط، لیکن وقت کسی طریقے سے پھر حاصل نہیں ہوتا. نہ غلط طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے، نہ صحیح طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیاوی زندگی جو ہم کو دی گئی، بالخصوص ہم کلمہ پڑھنے والے ایمان والوں کو تو اس کی قدر کو جانیں. اسی میں اندر میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ محدود زندگی کے اندر لامحدود زندگی کی تیاری کرنا ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھے پر آپ نے ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں جس کا مفہوم یہ ہے، دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسا کہ تم عابر سبیل ہو، راستے پر گزرنے والا ایک مسافر، اس سے بڑھ کر نہیں. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ ہمارے لیے گزرگاہ ہے. اس گزرگاہ کی زندگی کے اندر بھی ہم کلمہ تو پڑھ لیے ہی میرے دوستوں، کلمے کی میرے بزرگوں دوستوں، کلمے کی حقیقت سے واقف ہونا اور جو کلمے کی دولت ہے اس کی حفاظت بھی کر میرے بزرگوں دوستوں اس دنیا سے اس کلمے والی کیفیت کو لے کر دوسرے دنیا میں منتقل ہونا ہے. اور اس کلمے والی دولت کو لے کر منتقل ہونے کا وقت ہم کو نہیں معلوم. چنانچہ اولین فرصت نہیں، اولین وقت میں، ابتدا میں جب کام چلا میرے بزرگوں، اولین فرصت میں نکالو 4 مہینے 40 دن کہا جاتا ہے. نہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، معاملہ عجیب ہے.
ایمان کے بغیر منتقل ہو گیا ادھر، بڑے نقصان میں رہے گا. جسم کو تکلیف ہوگی، دل و دماغ کو پریشانی، رنج اور غم میں مبتلا ہوگا، عزت اور آبرو بھی جاتی رہے گی. میرے بزرگوں اور دوستو، انسان ان تین چیزوں کو مقصد بنا کر دنیا میں زندگی گزار رہا ہے. جیسے دنیا کے اندر انسان چاہتا ہے اس کے جسم کو مکمل آرام ملے، کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، تکلیف میں کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ دنیا کا کام کر سکتا ہے، نہ عبادت کر سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے. اسی طرح انسان یہ چاہتا ہے اس کو رنج و غم نہ ہو، بلکہ اس کو ہمیشہ خوشی، چین اور سکون ملے. اور تیسری بات انسان یہ چاہتا ہے اس کو عزت اور آبرو ملے، کسی قسم کی ذلت اور بے آبرو کا شکار نہ ہو جائے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، زندگی دینے والے خداوند قدوس ہمیں زندگی دے کر میرے اندھیرے میں نہیں چھوڑا، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا. اللہ تعالیٰ نے جو طریقے زندگی ہمارے لیے تجویز کیا ہے، اس طریقے میں ہمیشہ کا آرام، ہمیشہ کی چین اور سکون، ہمیشہ کی عزت اور آبرو اللہ جل شانہ اپنی پاک کتاب میں اعلان کر دیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، انسان اپنی نادانی سے آخرت کی لامتناہی زندگی کو بھلا کر، حالانکہ ہمارا بنیادی عقیدہ آخرت ہے، آخرت کے تعلق سے قرآن مجید میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یؤمنون بالغیب فرمایا پہلے عام طور سے. یقین میرے بزرگوں اور دوستو ایسا گویا کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہماری آخرت کی زندگی یقینی زندگی ہے. چنانچہ ہمیں دنیا کی زندگی اسی لیے ملی کہ آخرت کی زندگی بنا کر چلے. ہمیں غلط فہمی یہ ہو چکی کہ ہم نے عزت اور آبرو کو، آرام کو، چین و سکون کو انہی دنیاوی زندگی کی چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ پیدا کرنے والے، ہمیں زندگی دینے والے خداوند قدوس نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتلایا، اسی کو دین اسلام کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ تجویز کیا. ہر زمانے میں اس زمانے کے پیغمبر کے ساتھ اس زمانے کے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلا دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے تو آپ پر انسانیت کی ترقی کے جتنے اصول ہو سکتے تھے مکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتلا دیے. میرے بزرگوں اور دوستو، اس طریقے حیات کے اندر ہمارے لیے ضمانت بھی دی گئی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تجویز کردہ زندگی کے مطابق انسانوں نے اپنے آپ کو چلایا. تو اللہ جل شانہ اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں ہمیشہ کا آرام ملے گا، ہمیشہ کا چین و سکون ملے گا، ہمیشہ کی عزت اور آبرو ملے گی. انسان میرے بزرگوں اور دوستو یہ نادانی سے زندگی میں چیزوں میں تلاش کر رہا ہے. بقول مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، ملک و مال کے اندر انسان چاہتا ہے، حالانکہ میرے بزرگوں اور دوستو دنیا کی جتنی چیزیں ملیں گی، جہاں انسان آرام اور عیش کو، سکون و چین کو ڈھونڈ رہا ہے، اتنے ہی زیادہ پریشان ہو کر رہے گا. چیزوں کی بہتات انسانوں کو پریشانی میں مبتلا کرتی ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوست، ہم کو فرمایا گیا کہ آخرت کو مقصد حیات بنایا جائے. اللہ تعالیٰ نے جو طریقے حیات ہمارے لیے تجویز کیا ہے اس کو اپنے آپ پر اس پر چلانا ضروری ہے. اگر نہیں چلیں گے تو ہمیشہ کی تکلیف میں، ہمیشہ کی بے چینی میں، ہمیشہ کی ذلت میں رہیں گے. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور آپ کے پیارے صحابہ کی زندگیوں کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر رکھ دیا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر محنت کر کے ایک زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتلایا اور فرمایا کہ سب سے پہلے زندگی گزارنے کے اندر بنیادی اینٹ اور پتھر یہ ہے کہ دل کا رخ ساری چیزوں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا جائے، دنیاوی زندگی کی رنگریلیوں سے ہٹا کر آخرت کی وسعتوں کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، منچاہی زندگی کے طریقوں کو چھوڑ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت والی زندگی کا طریقہ پیش کیا ہے، جس پر 100% صحابہ کامیاب ہو گئے چل کر، اس طریقے پر اپنے ڈالا جائے۔ اسی واسطے فرمایا ایمان کے جزیات کے اندر بات ملتی ہے، الاجتناب عن دار الغرور۔ فرمایا کہ ایمانیات میں بات یہ ہے کہ ایمان والا ہمیشہ اس دھوکے کے گھر سے اپنے آپ کی توجہ کو ہٹا کر ہمیشہ اس کے، میرے بزرگ اور دوستوں، ہمیشہ کے دار الخلود کی طرف اس کی نگاہ رہتی ہے، گو کہ دنیا میں قائم کرتا رہتا ہے، دنیا کی ضرورتوں میں لگا رہتا ہے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا صرف ضرورت پوری کرنے کی جگہ، دنیا صرف ضرورت پوری کرنے کی جگہ، یہ دنیا مقصد بنانے کی جگہ نہیں۔ فرمایا سارے صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے، میرے بزرگوں اور دوستوں، ضرورت کے علاوہ کسی چیز کو صحابہ نے استعمال نہیں کیا اور مقصد بنایا آخرت کو۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ضرورت کے زندگی کے اندر ہمیں دنیا پار کر کے آخرت پر متوجہ ہونا ہے، اور دنیا کی زندگی میں میرے بزرگوں دوستوں احکامات کو لے کر ہماری آخرت کو بنانا ہے۔ اسی واسطے فرمایا جو آدمی اپنے آخرت کو، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آدمی آخرت کو مقصد حیات بنائے گا، اللہ اپنے طرف سے اعلان کر رہے ہیں، ان تو اپنی محدود زندگی کے اندر چند گھڑیوں چند سالوں کے اندر کام کرے گا، مقصد حیات آخرت کو بنا کر اس کی محنت کا مقام تھوڑا ہوگا، اس کو کروڑہ سال کی زندگی کے اندر اللہ کامیاب کریں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، من کان حرث الآخرہ، آخرت کے لیے اس دنیا میں محنت کر لے گا تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس کو بہت زیادہ دیں گے، بہت زیادہ۔ کتنی؟ وہاں جتنی ہماری زندگی ہے وہ زندگی۔ اور میرے بزرگوں دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ کی روشنی میں ملتا ہے، اخروی اور دنیاوی زندگی کا تناسب صرف اتنا ہے کہ سمندر ہے تو سارے کا سارا سمندر میرے بزرگوں اور دوستوں وہ اخروی زندگی ہے، اور دنیاوی زندگی کے تعلق سے فرمایا ایک انگلی کو سمندر میں ڈبو کر نکالا گیا، جتنی تری انگلی کو لگتی ہے یہ دنیا کی زندگی، اور آخرت کی لامحدود کوئی حد نہیں۔ اللہ جیسے ہمیشہ رہنے والے ہی حضرت انسان بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کا خلیفہ انسان بھی ہمیشہ رہے گا، دو مقامات میں رہے گا، یا تو تکلیف کے مقام میں رہے گا یا تو آرام کے مقام میں رہے گا، یا تو ذلت کے مقام میں رہے گا یا تو عزت کے مقام میں رہے گا، یا تو بے سکونی اور پریشانی کے مقام میں رہے گا آخرت میں، یا تو میرے بزرگوں چین اور سکون کے مقام میں رہے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے فرمایا کہ آخرت کو مطمع نظر بنا کر، آخرت کو مقصد حیات بنا کر اللہ خود حکم دے رہے ہیں تمہارے لیے آخرت کی زندگی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو میرے بزرگوں اور دوستوں وراء الورا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تعلیمات ہمارے لیے ہیں، خطاب حضور کو ہے، تعلیمات ہمارے لیے ہیں۔ وہ تو معاملہ اللہ اس کے حبیب کا انہی کو معلوم تھا، لیکن فرما رہے خطاب کر کے وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آخرت کی زندگی ایک لامتناہی زندگی ہے، اس زندگی کو بنانے کے لیے دنیا کی زندگی دی گئی۔ اس میں میرے بزرگوں اور دوستوں بڑی چیز جو بنانے کے پہلے عرض کیا، ساری نعمتوں میں سب سے بڑی چیز
ایمان کی نعمت ہے وہ یہ کہ انسانوں کا رخ ساری دنیا کی چیزوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور ایسا متوجہ ہو میرے بزرگوں اور دوستوں کہ جس میں اللہ کے غیر کا دخل نہ ہو. یہ متوجہ ہونا ہے. دنیا میں ہی کام کرے گا ایمان والا بھی. جیسے غیر ایمان والے دنیا میں رہتے ہیں تو ساری دنیا کی چیزوں کو مقصد حیات بناتے ہیں، لیکن غیر میرے بزرگوں ایمان والا بھی دنیا میں چلے گا، اس لیے کہ اس کے لیے امتحان کی جگہ ہے، لیکن اس کی میرے بزرگوں اور دوستوں اس کی آخرت کی طرف متوجہ ہمیشہ رہیں گے. دنیا کے سارے کاروبار میں چلے گا. لوگ کہتے ہیں میرے ترک کرنا نہیں، دل کے اندر سے ساری چیزوں کو نکالنا ہے. جب جا کر ایمان کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، ساری کی اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی. اس کے لیے میرے بزرگوں اور دوستوں ایمان صحیح بن گیا تو پوری زندگی صحیح بنے گی. دعوت کی محنت میرے بزرگوں اور دوستوں صرف اعمال کو درست کرنے کی حد تک نہیں، دعوت کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے نبیوں کو حکم دیا سب سے پہلے ہمارا تعارف کراؤ. ایمانیت بننے کے لیے میرے بزرگ جس ذات پر ایمان لانا ہے جو پردوں میں چھپی ہے اس ذات کا تعارف کرانا. جو ذات سورہ عالم کو بنانے والی، تخلیق کی ذمہ دار ذات، ایسے ربوبیت کا معاملہ اسی کے ہاتھ، ہدایت کا معاملہ اسی کے ہاتھ. ان تین چیزوں کو اللہ جل شانہ میرے بزرگوں دوستوں کسی کے ہاتھ سپرد نہ کیا. تخلیق میں کوئی شریک نہیں، بنفس نفیس اپنی ذات سے بنایا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو. اپنے آپ کو پردوں میں کر لیا، اب چیزوں سے چیزوں کو نکال رہا ہے تو میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے. اس لیے کہ بچپن سے 55 تک ہماری زندگی چیزوں سے ہوتا ہوا، چیزوں سے بنتا ہوا دیکھی اور تجربات کی اور منتفع ہوتے گئے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں چیزوں کو بنانے والے اور ہم کو بنانے والے خداوند قدوس کی طرف ہماری نظریں متوجہ نہیں. اس لیے فرمایا میرے بزرگوں اور دوستوں ایمان کی پہلی سیڑھی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا. دیکھو جی ہم تو پردے میں ہیں، چیزوں کو ذرا پھیلا دے تو بھٹک گئے لوگ، چیزوں کو ذرا پھیلا دے. اسی لیے فرمایا جا کر ان کے سامنے لگا دو یہ چیزیں خدا نہیں. لوگ چیزوں سے ان کی منفیت کو دیکھ کر، ان سے نقصانات کو کچھ بنتا بگڑتا دیکھ کر انہی کے حوالے ہو گئے. اللہ جل شانہ اس کو درست کرنے کے لیے نبیوں کے سلسلے کو چلایا. انبیاء آ کر سب سے پہلے میرے بزرگوں دوستوں پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا. اللہ کی ذات میں غور کرے گا تو دیوانہ ہو جائے گا. اللہ کی ذات وراء الورا، ہمارے دماغوں، ہمارے فلسفے، ہماری سوچ، ہماری ساری فکروں سے دور، فکروں میں آنے والی نئی ذات اللہ تعالیٰ کی. ہاں اللہ جل شانہ کی مصنوعات کو، اس کی مخلوقات کو، اس کے بنائے یہ مظاہر قدرت کو، یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کو ظاہر کر رہی ہیں. یہ قادر نہیں، نہ قدرت ان کے اندر ہے. یہ قادر، کوئی چیز قادر نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے کرشموں کو اپنے طرف سے چیزوں کے پردے سے ظاہر کر رہے ہیں اللہ جل شانہ. تو میرے بزرگوں اور دوستوں اللہ جل شانہ انبیاء کو حکم دیا یہ لوگ ہمیں پہچانتے نہیں، تمہارے کو سمجھانے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں حضرت آدم علیہ السلام تک کسی قسم کی گمراہی نہیں تھی. دور نوح علیہ السلام آیا تو میرے بزرگوں دوستوں گمراہی آ گئی. اس گمراہی کو دور کرنے کے لیے اللہ کی تعریف، اللہ کا تعارف، اللہ کا تعارف، اس کو سمجھانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو 900 سال رگڑ دیا، زیادہ اس سے. کیا سمجھانے بھائی؟ نبی کی بعثت میرے بزرگوں دوستوں اللہ تعالیٰ کے کمالات کو، اللہ کے احسانات کو، اللہ کے کمالات سمجھانے کے لیے اللہ کے احسانات اور انعامات کے ذریعے سے جانا پڑے گا. خوب یاد رکھیے انسان کی صفت ہے احسانات کے سامنے جھک جاتا ہے.
الانسان و عبد الاحسان، نعمت پانے والا منعم کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر اس کا شکر گزار بنتا ہے. اب چیزوں سے ہوتا ہوا دکھا تو چیزوں کی شکر گزاری میں رکھ گیا. زمین کو بھی پوجا کر زمین اگاتی ہے، بادل کی بھی شکر بارش برساتا ہے، پانی کو بھی دنڈو شکر پانی سے فائدہ ہوتا ہے. سورج تو بڑا دیوتا ہر زمانے میں رہا، اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. نہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، یہی چیز نکالنے کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 900 سال سے زیادہ گھس دیا. بعض لوگ سمجھتے نبیوں نے آ کر جہاد کیا. میرے بزرگوں، یہ جہاد، نبی آ کر جہاد کر کے قوم کو قتل نہیں کرتے تھے. نبی کی بعثت کیوں پھر آنا مار دینا جہنم کو روانہ کرنا ہے کفر شرک کی حالت میں؟ مغالطہ ہو گیا میرے بزرگوں. آج جہاد نہیں کرتے گیا جی. ارے بھائی جہاد قواعد ہوتا نہیں معلوم ان لوگوں. کوئی ڈاکٹر دنیا کے اندر میرے بزرگوں اور دوستوں اگر معمولی بیمار تو فوراً آپریشن نہیں کرتا. سرجن بھی آپریشن پہلے نہیں کرتا. جس کا ہاتھ سرجری کرتے کرتے پکا ہو گیا ہوتا. میرے بزرگوں دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے، اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پسند ہے. اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یکلف الا نفسک وحرج المؤمنین. اے نبی جی ساری تکلیفیں آپ اٹھا لو، مومنین کو ترغیب دو، تکلیف نہیں دینا. اللہ اکبر. اللہ کی مخلوق، اللہ نبی کو فوراً تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا، کسی نبی کو نہیں دیا، کسی نبی نے اٹھایا بھی نہیں. ورنہ نبی کی بعثت خالی جہنم رسد کرنے کے لیے یا غلط جہنم کے راستے سے ہٹا کر اللہ کی نعمتوں والے راستے پر دلانے کے لیے. آج لوگوں کو مغالطہ ہو گیا. آج میرے بزرگوں دوست، میرے بزرگوں، مجاہدہ خود کرے گا تو اس کا دل رخ صحیح اللہ کی طرف سے ہوگا. آج ہمارا رونا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کا دل اللہ کی طرف صحیح معنی میں متوجہ نہیں ہوا. بچپن سے 55 تک چیزوں میں پل کر دیکھ کر ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر غلط ایمان کے اندر ملوث ہو گیا، اپنے ایمانوں کو غلط کر لیا. اللہ جل شانہ نے میرے بزرگوں دوستوں ہر نبی کے زمانے میں ایک ہی نعرہ لگوایا، وہ یہ کہ جانوں کے مالوں کی قربانی دے دے کر اللہ کی بولو، اللہ کی سنو، اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی سوچ و کمالات میں اس کی مخلوقات میں غور کرتے ہوئے پھر اللہ جل شانہ سے مانگو. اللہ جل شانہ ہر نبی کے زمانے میں یہ طریقہ دعوت رہا. غور فرمانے کی بات ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، ساری خرابی اسلام ایک بہترین راستہ ہے اس لیے کہ اللہ کا تجویز کردہ، یہ پرسکرپشن اللہ تعالیٰ کا، کسی پیغمبر کا نہیں، کمال درجے کے طریقہ حیات اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانی کی تکمیل کے اليوم اکملت لکم، اللہ فرما کر مکمل انسان کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نعمت ہے تمہارے لیے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، اکمل فرمایا، اتمم فرمایا اپنی نعمت کو اسلام دین کے لیے. لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں اتنی بہترین چیز رکھ کر مسلمان اس طرح چل کر ادھر، فارمولا تو بہت اچھا ہے، استعمال نہیں کرا فائدہ نہیں ہوتا. سب سے زیادہ اس لیے کہ دنیا میں اس وقت میں اہل کتاب کے مذاہب بھی جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، یہود و نصارہ، یہ مذاہب بھی غلط، یہ مذاہب بھی غلط. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رفع سماع کے بعد میں میرے بزرگوں اور دوستوں ان کے امت کے اندر ان کے علماء رہبان اور خصیص ان کے کئی سال بعد لکھے، اور جس میں کسی قسم کی میرے بزرگوں دوستوں صحت پر مبنی بات نہیں. اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے. اس اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ جل شانہ خود ذمہ داری لی ہے. اس میں اپنے طرف سے قیامت تک میرے بزرگوں اور دوستوں راستہ ہے، لیکن ہمارے اندر ایمان کا انجن خراب ہونے کی وجہ سے میرے بزرگوں اور دوستوں ہم چل نہیں پا رہے. اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ ہیرا تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کی قدر و منزلت سے واقف نہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں ہر زمانے میں دعوت،
ہر زمانے میں دعوت. میں عرض کروں میرے بزرگوں بھائی اس وقت غیر نہیں، مسلمانوں میں دعوت چلائی گئی. فعزز نبی ثالثین جو سورہ یاسین میں آتا ہے، مسلمانوں کا دور تھا. وہاں پر ایک نبی کی نہیں بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا تو حضرت ہارون کو تربیت کے لیے چھوڑ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے، جو لاکھوں کا مجمع ہے، وہ سارے کے سارے مسلمان تھے. کیا جی مسلمانوں کو بولتے غیر مسلمان؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے فہم عطا فرمائے، اللہ نے سمجھ عطا فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستوں، معاملہ کلمہ پڑھنے پر خالی ایمان بن گیا سمجھنا یہ غلطی ہے. ہمیں ٹیسٹ کر کے دیکھیں. ایمان کی صفت ہے کہ آدمی کو حرام سے بچاتا ہے. اب ہم سب میرے بزرگوں اور دوستوں اس بنیاد پر ٹٹول لیں. کوئی کسی کے لیے میرے بزرگوں اور دوستوں رقیب اور مہیمن چیک کرنے والا نہیں. اس امت کو میرے بزرگوں دوستوں ایمان کی بنیاد پر چلنے کے لیے فرمایا، کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، کس کی تلاش میں پھر رہا ہے. بقول اقبال، کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، رہ بھی تو، رہ رو بھی تو، رہ بر بھی تو، منزل بھی تو. آج محنت نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز پر چھوڑے تھے، دعوت چھڑ گئی تو ایمان خراب ہوا. سب سے پہلے ایمانیات کی خرابی سے احکامات ٹوٹے خدا بند قدوس کے. جب اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو میرے بزرگوں اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہیں، اللہ کا قہر و غضب نازل ہوتا ہے. اللہ نے جوڑ دیا ہے آٹومیٹک طریقے سے. آج الیکٹرانک کے دور کے اندر آٹومیٹک چیزیں آگے میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ بھی پہلے ہی طے کر دیے ہیں. سارے کے سارے جیسے بندوں کے اعمال جائیں گے میرے اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو اللہ کی رحمتوں سے جوڑ دیا گیا، ویسے رحمت کے فیصلے دنیا میں آئیں گے. جس سے سب سے بڑی چیز وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. پہلے اللہ جل شانہ قوموں کو مکمل ایمان پر، مکمل احکامات پر چلنے پر میرے بزرگوں دوستو، جیسے اللہ جل شانہ حضور کے بعد میں خلفاء راشدین کا جو تقریباً 30 سال دور تھا، اس میں عزت اور آبرو کے ساتھ ساری دنیا میں میرے بزرگوں اور دوستو اللہ جل شانہ ہر اعتبار سے کامیاب رکھا. بلکہ دنیا کی کامیابی تو نہیں، کسی صحابی کے دور کے دل کے اندر بھی میرے بزرگوں دوستو دنیا مطمع نظر، مقصد نظر نہیں تھی. سارے صحابہ میرے بزرگوں دوستو آخرت کی فکر میں ڈالے گئے، توجہ نہیں کرتے تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 خلیفہ ہیں، جب اپنے خزانے میں گئے، حکومت کا مال تھا، استعمال نہیں کرتے تھے. جا کر دیکھے خط پڑا ہوا ہے تو دل میں خیال ہے فوراً کاٹ دے. دنیا غری غہری، میرے علاوہ اوروں کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں. ایمان بن گیا تو میرے بزرگوں دوستو، ایمان بن گیا تو مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں. اور ایمان نہیں بنا میرے بزرگوں دوستو تو ذری ذری چیز کے لیے آدمی جھوٹ پر تیار ہو کر چیزوں کو بٹورنے کی کوشش میں لگتا ہے. چنانچہ ایمان بنانے کے لیے انبیاء کو حکم دیا اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے، ہمارے کمالات کو سمجھو. اور انبیاء علیہ السلام نے اپنے طرف سے نہیں، اللہ کی پاک تعلیم کی روشنی میں سمجھایا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق. فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا اگر غور کرنا ہے ہماری ذات پر، ہمارے صفات پر، ہمارے کمالات پر، تم کو بھروسہ کرنا ہے، عمل کرنا ہے تو 2 جگہ غور کرو. ہمارے طرف سے تم کو ہدایت ملے گی، ایمان ملے گا. 2 جگہ غور کرو اور دور جانے کی ضرورت نہیں. میں ابھی عرض کیا راہ بھی تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو. اپنے آپ پر غور کر. فرمایا کہ انسان تو اپنے ساتھ 5-6 قدم کے ڈھانچے میں خدائی کمالات کو دیکھتے، پھر کروڑوں میل پھیلی ہوئی کائنات میں اللہ خود فرماتے ہیں 25 پارے کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اگر ہماری ذات پر یقین لانا، کمالات پر، تو ہماری مخلوقات کو سامنے رکھ کر خالق تک پہنچو. مصنوعات کو دیکھ کر سانے کو پہچان. میرے بزرگوں ہمیں غور کریں گے، اس لیے کہ میرے بزرگوں 2 چیزوں میں غور کرنے سے
چیزوں کے بنانے والے خداوند قدوس کی طرف ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ انسانوں کو بنایا اللہ جل شانہ، کروڑوں انسانوں کو بنایا، سب کے چہرے الگ، کروڑوں کھربوں، 6 کھرب سے زیادہ دنیا میں موجود ہیں، 6 ارب سے زیادہ، لیکن سب کے چہرے میں غور فرمایا خدا کے خزانے میں کتنے نمونے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں بدعت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بدعت کے معنی نئی نئی چیز، بدیع اس کی صفت ہے۔ اللہ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمانوں میں نئی نئی چیزیں بنانے والا۔ انسانوں کو جب تک بنا رہا، میرے بزرگوں تو غور فرمائیے، کتنے انسانوں کو ہمارے اس دن میں، ہمارے علاقے میں، ہماری 60-70 سال کی عمر دیکھے، لیکن چہروں کے اندر اللہ جل شانہ کتنی میرے بزرگوں تو فرق رکھا۔ پھر اور غور کیجئے میرے بزرگوں دوستو، چہروں کے بعد میں پھر ان کی آنکھوں کے الگ الگ، پھر اتنا ہی نہیں میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ جل شانہ ان کی آوازوں کو الگ الگ بنایا۔ ساری آوازوں کو بنانے والے، ان کی آواز کیسی، سارے چہروں کو بنانے، ساروں کو خوبصورتی دینے والے اللہ ہمیں تو قرآن کہتا ہے، غور کرو اپنے 5-6 قدم کے ڈھانچے میں غور کرو، قرآن مجید کہتا ہے، ہمیں فکر بھی نہیں۔ پھر ہمارے اندر دانتوں کو بنایا تو پھر دانتوں کی قسموں کو الگ بنایا، دانتوں کی قسموں کو الگ بنایا، کترنے والے دانت الگ، چیرنے والے دانت الگ، چبانے والے دانت الگ۔ اللہ اکبر، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ جل شانہ غور فرمانے کی بات ہے، یہاں تک کہ ہمارے جوڑوں کے تعلق سے، ان کی انگلیوں کے نشانات کے تعلق سے الگ الگ، پھر کائنات میں، پھر اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ بنا رہے میرے بزرگوں دوستو، آن واحد کے اندر اتنے بڑے قدرت ہیں۔ یہ ہماری زمین سے لاکھوں بڑا سورج، ابھی لیٹسٹ ایک پلانٹ ظاہر ہوا ہے اس وقت میں، جس کے جیسے زمین ہماری سورج کے سامنے بالکل ایک حصہ ہے، وہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ ایسے اتنا پلانٹ سائنسدانوں نے، علم فلکیات کے ماہرین کو پتہ لگایا گیا ہے ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے، سورج ان کے سامنے میرے بزرگوں دوستو ایسے ہی بالکل ٹکیا نظر آتا ہے۔ غور فرمائیے اللہ تعالیٰ کی کائنات کی، ان ساری کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ جل شانہ کا قبضہ، کنٹرول ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر ساری کائنات کے ذرے کے اندر جتنی مخلوقات فضاؤں میں ہیں، جتنی مخلوقات آسمانوں میں ہیں، جتنی مخلوقات لوح محفوظ کے پاس، عرش اعظم کے پاس ہے، جتنی مخلوقات آسمان گنج فضا میں ہیں، جتنی مخلوقات بحری ہیں، جتنی مخلوقات بری ہیں، جہاں جہاں ہیں، ان سب کو میرے بزرگ تخلیق بھی ان کو بنانے والا، پیدا کرنے والا وہی، اور ان سب کی ربوبیت کا معاملہ، ان کی ضرورتوں کے اعتبار سے سب کو ان کے غذائیں فراہم کرنے والا بھی وہی۔ غور فرمائے، پھر ان کی ہر ضرورت کو، ہر تکلیف کو، ہر چیز کو جاننے والا بھی وہی، سب کے دلوں میں جو کچھ پھر رہا ہے، انٹرنیٹ کا انتظام بھی جاننے والا وہی اللہ جل شانہ۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں سمجھا اللہ جل شانہ کی گرفت کیسی ہے اپنی مخلوقات پر۔ اس کی صفت ہے مہیمن، نگرانی کرنے والا، رقیب، کین چک رکھنے والا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ جل شانہ کو نہ نیند آتی، نہ کسی قسم کی، میرے بزرگوں دوستو ان کو کسی قسم کا اونگنا ہوتا، مخلوقات کے صفات سے پاک، اسی لیے سبحان کہتے۔ سبحان کے معنی کیا پاکی میرے بزرگوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو گندگی لگی ہوئی ہے۔ سبحان کے معنی ہے کہ مخلوقات کے ساری صفات سے پاک، کوئی دخل۔ اس واسطے میرے بزرگوں اور دوستوں فرمایا، ایسے خدا کی طرف جب ساتھ پیدا بھی کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، پھر ان مخلوقات سے جو کچھ حرکتیں اور سکنات، مخلوقات کا سکون کی حالت میں رہنا، مخلوقات کا حرکت میں آنا، ان کی طرف سے بذات خود نہیں، چاہے جبرائیل علیہ السلام کیوں نہ ہو، چاہے لنگڑا مچھر کیوں نہ ہو، یہ سب اللہ کے حکم ارادے کے بغیر اپنی طرف سے نہ ان کو سکون حاصل ہوتا، نہ یہ حرکت میں آ سکتے، نہ کچھ کر سکتے۔ یہاں تک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تو فرما دے، وَمَا تَسْقَطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا،
ارے بھائی دور جانے کی ضرورت نہیں. سوکھا پتا جب درخت سے گرتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ ہوا کے جھونکوں سے نہیں گرتا، ہمارے ارادے سے گرتا ہے. اتنا کنٹرول. اس خدا کو بھول گئے. اس خدا کے کمالات کو سمجھانے کے لیے میرے بزرگوں اور دوستوں انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو روانہ فرمایا. اس کا کمال درجہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا پر فرمایا. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ جل شانہ بڑا رحم فرمایا، بڑا رحم فرمایا. حضور پر انسانیت کے مکمل درجات کو مکمل فرما کر میرے بزرگ اور دوستوں ہمارے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے دعوت کی محنت کا ایک بہترین موقع دیا. دعوت کی محنت کا ایک بہترین موقع دیا. اس کے ذریعے سے میرے بزرگ دعوت چلے گی، ایمان بنے گا، ایمان بنے گا، خدا کی طرف متوجہ ہوگا، آخرت یاد آئے گی، قبر حشر کی زندگی یاد آئے گی. اس سے پہلے پھر ایک اپنے وسیع رحمت کے سب وسیعت رحمتی لکل شیء من کل شیء، اللہ کی رحمت جس پہ ایک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا موقع بھی دیا. اللہ تعالیٰ میرے بزرگوں اور دوستوں یہ غائب درجے کی رحمت ہے. حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے میرے بندے تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک چھونے لگے. آسمانوں کی بلندی آج تک کسی سائنسدان نے، کسی علوم الفلکیات کے ماہر نے نہیں بتلائی. میرے بزرگوں اور دوستوں تیرے گناہ اگر زمین سے لے کر آسمان کو چھونے لگ گئے، جب میری طرف تم متوجہ ہو کر اور ربی اغفر لی کہہ دیا، سے ابھی ربی کہہ دیا تھا، تیرے دل کے راز کو جان کر میں تو پھر اغفر لی کہنے سے پہلے اتنے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. میرے بزرگوں اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں فکر عطا فرمائے، نہ خدا کے کمالات کی طرف متوجہ ہے. اس لیے کہ صبح سے لے کر شام تک میرے بزرگوں اور دوستوں ہمیں کھانے کمانے کے علموں میں لگے ہیں. دنیا کے علم کو میرے بزرگوں سارے کے سارے جتنی سائنسز دنیا میں چل رہے ہیں یہ سارے کے تجربے ہی علم نہیں کہتے. یہ سارے تجربات پورے، اس واسطے تھیوری بدلتی جاتی، ہر سائنس کی لائن کی ہر فارمولے کی تھیوری بدلتی جاتی، ریسرچ ریسرچ ریسرچ. لیکن اللہ جل شانہ کی طرف سے جو علم ہے میرے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں پا سکتا، کوئی متبادل پروگرام نہیں اللہ تعالیٰ. اس لیے کہ وہ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الغائب، ساری چیزیں اسی کی. کروڑوں سال پہلے بھی اس کا ہی علم، کروڑوں سال مستقبل جانتا ہے. میرے بزرگوں موجودہ زمانے کا تو میرے بزرگوں اور دوستوں سارے کا سارا اس کے سامنے موجودہ زمانہ ہے، نہ ماضی نہ مستقبل اس کے سامنے. وہ سارے علوم اسے کے میں ساری چیزوں کو بنانے سارے علوم کے رکھنے والے خدا میرے بزرگوں ان کے فارمولے میں کوئی تبدیلی نہیں. اسی واسطے فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کو مرضیات کے معلوم کرنا یہ اعلیٰ درجے کا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ جل شانہ امن والہ نے عطا فرمایا. تو میرے بزرگوں دوستو پہلے عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا میں اگر سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، انسان کی فطرت ہے نسیہ منسیہ، یہ غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، چیزوں میں پڑتا ہے، تو ان پردوں میں رہ کر مالک کی حقیقت طرف نہیں ہوتا. جب تک خداوند قدوس کے کمالات، اس کے احکامات، اس کی نعمتیں، اس کے احسانات کا استحضار نہیں ہوتا، یہ اس کے حکموں کو پورا نہیں کرتا. چنانچہ میرے بزرگوں دوستو اس کے انتظام کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دعوت کی محنت کو ضروری قرار دیا تاکہ حبیب کی امت نقصان میں نہ پڑے، ہمیشہ کے نقصان میں نہ پڑے، ہمیشہ کی تکلیف میں نہ پڑے، ہمیشہ کی ذلت میں نہ پڑے، ہمیشہ کی بے چینی میں نہ پڑے. میرے بزرگوں اور دوستو اللہ کی مان کر چلنے میں، اللہ کی مان کر چلنے میں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو کبھی ہمیں یہ مغالطہ ہوتا ہے اس زمانے میں کرے نہیں. میرے بزرگوں اور دوستو اللہ تعالی ہمیں ذرا مثالیں سامنے رکھ کر غور کرنے سے، اس زمانے میں کافروں کو دعوت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر
یہ ہم تو مسلمان ہیں. نہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، خوب یاد رکھیے، اس تعمیر کے لیے، نئی تعمیر کرنے کے لیے جتنی مادی چیزیں استعمال ہوئی تھیں، جتنا میٹیریل استعمال ہوا تھا، جیسے اس بلڈنگ کے بنانے کے لیے لوہا استعمال ہوا، اینٹ استعمال ہوئی، ریتی استعمال ہوئی، سیمنٹ استعمال ہوئی، لکڑی استعمال ہوئی، سب استعمال ہوئی. خدا نہ خواستہ اگر یہ تعمیر کے اندر کسی قسم کی خرابی آ گئی، یا کوئی حصہ ڈیمیج ہو گیا، یا کسی قسم کا، یا اس کو ریپیئر کرنا ہے، تو پھر کیا استعمال کریں گے میرے بھائی؟ لوہے کے بجائے سونا لائیں گے، لکڑی کے بجائے اور کوئی چیز لائیں گے، پتھر اور اینٹ کے بجائے اور کیا چیز لائیں گے؟ دنیا میں اور کیا چیز ملتی ہے؟ سیمنٹ کے بجائے کیا لائیں گے؟ تو چنانچہ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہدایت جس لائن سے آئی تھی، ایمانیت جس لائن سے انبیاء نے من جانب اللہ، انبیاء اپنے طرف سے دعوت کی محنت کو نہیں چلائے، اس لیے کہ مشین کا بناؤ اور بگاڑ کا معاملہ اللہ کے طرف سے ہے. بنانے والا ہی اس مشین کی حالت کو جانتا ہے. چنانچہ بنانے والا خود انبیاء کو حکم دیا، دعوت کی محنت کے ذریعے سے ہمارے انعامات، ہمارے احسانات، ہمارے کمالات کو بدلا. لہذا میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے غیر کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ سے ہونے کی جو تعلیم دی تھی، دعوت کی محنت کے ذریعے سے میرے بزرگوں اور دوستوں، کسی قسم کی میرے بزرگ حضور کے زمانے میں، ہر زمانے میں میرے بزرگوں تو کتابوں کے مطالعے سے ساری چیزیں ہو تو اللہ تعالیٰ پرنٹڈ قرآن مجید نازل کر سکتے. اللہ تعالیٰ کو پرنٹنگ مشین کی ضرورت، وہ بغیر چیزوں کے سب کچھ کرنے والے کو خدا کہتے. خدا کے معنی کیا؟ کسی چیز کا محتاج نہیں، اپنی خودی سے سب کچھ کرنے والا. وہ کرنے پر آتا ہے تو ایک چیز کے بھی استعمال ضرورت نہیں. تو میرے بزرگوں دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کمال درجے کا محنت کا حکم دیا گیا. اسی طریقے سے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں میں اللہ کی بڑائی، آخرت کی فکر اور اپنے نورانی زندگی کی مثال سامنے رکھ کر عالم کو سمجھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طریقے سے ہر زمانے کے اندر بھی وہ ایمان نہیں تھا، ایمان بنا محنت کرنے پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی تو صحابہ کی زندگی میں تبدیلی آئی، دل کا رخ اللہ کی طرف آ. ایسے ہمارا کمزور ایمان بھی پھر صحیح ہونا ہے، مکمل ہونا ہے، قوی ہونا ہے. میرے بزرگوں دوستوں، جب تک ایمان کامل درجے کا نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا، قوی نہیں ہوتا، تو میرے بزرگوں دین بھی کمزور رہتا ہے. احکامات میں کمزوری ہوتی ہے، احکامات میں اضمحلال آتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ صحابہ کرام کامل الایمان تھے، صحیح الایمان تھے، قوی الایمان تھے. تو احکامات میرے بزرگوں اور دوستوں کتاب میں نہیں آئے، ڈائریکٹ صحابہ کی زندگی میں آئے. کتاب میں نہیں ہے، یہ کتاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ ہونے کے 2-2.5 سال بعد بنی. کتابی شکل میں یہ دستور العمل جو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ کتاب بھی میرے کیا بنا تھا؟ ایمان زمین بن گئی تھی، احکامات کا بیج صحابہ کے اس پہ پڑ گیا تو میرے بزرگوں زندگی میں دین آ گیا تھا. صاحب قرآن میں آنے سے پہلے، کتاب میں آنے سے پہلے سارے احکامات صحابہ کی زندگی میں آ گئے تھے. اسی وجہ سے فرمایا میرے بزرگوں دوستوں، صحابہ اتنے کامل بن گئے دین کے اندر. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اعمال میں ہی صحابہ کا نمونہ نہیں، بلکہ فرمایا آمنو کما آمن الناس. الناس میں صحابہ آئے. الناس میں کون ہے میرے بزرگوں؟ اللہ فرماتے ایمان میں صحابہ کو نمونہ بناؤ، ایسا ایمان بناؤ جیسے صحابہ کا ایمان تھا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بلکہ آمنو یہ امر کا صیغہ ہے، یہ امر کا صیغہ ہے. تمہارا ایمان معیاری ہونا ہے، تمہارے ایمان میں سٹینڈرڈ آنا ہے. تو فرمایا کہ صحابہ جیسا ایمان لا. اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے صحابہ کی دلوں کی حالت کو، ان کی زندگی کو اللہ جل شانہ جان کر اعلان کر دیے سارے کے سارے صحابہ کامیاب. سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر تربیت پانے والے. چنانچہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں ابھی عرض کیا جس طرح نئی عمارت بنانے میں جو سارے کا سارے میٹیریل استعمال ہوتا ہے، ایسے کمزور ایمان کے بنانے میں بھی میرے بزرگوں دوستوں اسی طرح محنت کو اپنانا پڑے گا جس محنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں چلایا تھا. ایمان بنا میرے بزرگوں دوستوں.
صحابہ نے ایمان بنا تو پھر اللہ کی طرف متوجہ کیا، بھی عرض کیا کہ جب ایمان بنتا ہے تو ان کی سارے کا سارا رخ ہمیشہ ٹھوکر لگنے پر بھی اللہ کی طرف نگاہ جاتی تھی صحابہ. اتنا ایمان بن گیا حضرات صحابہ کا. میرے محترم بزرگوں دوستو، چیزوں کا ہونا نہ ہونا، کسی قسم کا تاثر چیزوں کا صحابہ کے دل پر نہیں بیٹھتا. اتنا ایمان کامل ایمان بن چکے تھے. اللہ کی قدرت کے کرشمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اتنے اگلے انبیاء کے واقعات بیان کر کے اتنے بنا دیے. جیسے اللہ جل شانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کو بغیر پانی کے اپنے حکم سے بچا، یونس علیہ السلام کو بغیر ہوا کے اپنے حکم سے زندہ رکھا. ہر جگہ بھی میرے بزرگوں دوستوں، بلکہ صحابہ کی زندگی میں تجربے آ گئے. صحابہ کو سیرت الانبر میں بغیر قسم کے فریج کے اللہ تعالیٰ گوشت مچھلی کے گوشت کو سڑنے نہیں دیا. 18 دن کا عرصہ گزرنے کے باوجود باقی صحابہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کو فریج کی ضرورت نہیں. ایسے کمزور خدا کو خدا نہیں کہا جاتا جس کو فریج کی، برف کی، ساری چیزوں کی ضرورت ہو. اسی واسطے لا الہ الا اللہ کہا گیا. پھر لا الہ الا اللہ میں برف آ گیا، فریج آ گیا تو لا الہ الا اللہ قائم نہیں رہتا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس یقین کی بنانے کی پہلی اللہ کی طرف متوجہ کیا اللہ کے انعامات کو. کیا کیا انعامات ہے میرے بزرگوں؟ اللہ کا ایک انعام ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں راتوں کو نیند لگاتا ہے. نیند نہیں، کتنی بڑی نعمت. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں، میں سورہ قصص کی آیت شریفہ کا مفہوم ہے، فرماتے میں چاہتا تو قیامت تک دن ہی دن رکھتا. سورہ قصص کے اندر فرماتے ہیں، ہے کوئی تم میں رات لانے والا؟ پھر چیلنج بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر فرمایا میں چاہتا ہوں قیامت تک رات ہی رات رکھتا. ہے کوئی تم میں دن لانے والا؟ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر فرمائے، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا وَلِتَبْتَغُوا. 2 آیتیں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ، میں رات کس لیے بنایا؟ رحمت سے میرے. اور میں دن کس لیے بنایا؟ میری رحمت سے. اور یہ تمہارے مزاج کے مطابق دن رات کی تقسیم بھی چند گھنٹوں میں کر دیا. فرمایا رات کو سکون حاصل کرو، آرام کر لو. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. فرما لِتَبْتَغُوا، تم ذرا اس میں کھکر کر کھاؤ. اللہ جل شاہ میں توفیق عطا فرما. میرے بزرگ رب ہی اللہ، ربوبیت کا سارا انتظام ہم دنیا میں آنے سے پہلے سارے کا سارا ظاہر فرما دیے، بلکہ کائنات کے بننے سے پہلے پورا پروگرام لوح محفوظ پر قلم پر فیضان فرما کر کائنات کے بننے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں چونٹی سے لے کر جبریل تک کا سب کا پروگرام پورا لکھ کر رکھ دیے. میرے بزرگوں آج اللہ ہمیں سمجھا دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی ذمہ داری کی محنت ہم سے نکل گئی تو سب سے پہلے ہمارے ایمانیات خراب ہو گئے. ایمان خراب ہوئی، احکامات ٹوٹے. سب سے بڑا حکم جس کی بنیاد پر اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی، نماز زندگی سے نکل گئی. میرے بزرگوں ایمان بنا تو نماز بنے گی. نماز بنا تو فرمایا ایمان کے اندر فرماتے ہیں العظمت للہ والشفقت علی خلق اللہ. اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت کا سکہ دل پر بٹھا. کیا عظمت؟ اس کائنات میں پیدا کرنے والے وہی، پرورش کرنے والے وہی، ہدایت دینے والے وہی. ان کے حکم کے بغیر اس زمینوں میں، آسمانوں میں، زمینوں کے نیچے، آسمانوں کے اوپر، لوح محفوظ پر، عرش معلیٰ پر، کسی جگہ بھی ان کے حکم کے بغیر کسی کی نہیں چلتی. کسی کی نہیں چلتی، چلانے نہیں دیتے. جیسے میرے بزرگوں ہمارے گھروں میں ہماری چلتی ہے، کسی کی آلو نہیں کرتے ہم لوگ. میرے بزرگوں دوستوں، اللہ جل شانہ اپنے عالم کے اندر ایک عالم نہیں، رب العالمین، کروڑوں کروڑوں عالم ہے اللہ تعالیٰ. کروڑوں عالم ایک عالم، یہ تو زمین کا حصہ بھی نہیں. فرمایا اس کائنات، اتنی بڑی کائنات میں میرے بزرگوں ان کی چلتی ہے. ہمارے دلوں کے اندر یقین اترے. ان کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، عرض کیا، ان کے بغیر چونٹی نہیں چلتی. یہ سارے کا سارا معاملہ
علیم بذات الصدور یہ سمجھ میں آ جائے، ساری چیزوں میں اور سب کچھ کرنے والے یہی صرف کو اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر بتلا دیا۔ اللہ نے وہ طاقت ہے، صحابہ کے اندر بھی یہ چیز آ گئی، بغیر چیزوں کے کرنے والے کو ہی خدا کہتے ہیں۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ چیز سے چیز نکلنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، بغیر چیز کی ایک چیز سے دوسری چیز نکلنا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سنت اللہ کو جاری کرتے ہیں، قدرت اللہ کا کرشمہ کبھی دکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کبھی دکھا دیتے ہیں۔ حضرت مریم کو بے موسم کا پھل دیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بچوں کو دیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زکریا علیہ السلام پوچھے اللہ میں تو بوڑھا ہوں کیفا انا یکون لی ھذا، تو فرمایا قال کذالک، ہو جائے گا، فکر بولنے کی ضرورت نہیں، وہ ہو جائے گا۔ بلکہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے نام بھی سنا دیا، دونوں کو نام بھی سنا دیا حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ تو میرے بزرگوں اتنا پروگرام میں تبدیلی نہیں ہوتی، اتنی قدرت، اتنے اقتدار، اتنے کنٹرول، ساری چیزیں اس کے حکم بغیر، نہ چونٹی ہل سکتی، نہ جبریل علیہ السلام حرکت کر سکتے، سارے کا سارا ان کا معاملہ ہے، ان کے ارادے سے سارا معاملہ ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سارے انبیاء بھی، سارے فرشتے بھی ان کے حکم کے سامنے میرے، وہ اور جن کا حکم مانیں گے اللہ جل شانہ ان کے ساتھ چلائیں گے۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ کے ذات و صفات کے کمالات کو ایمان بنا لے، اس کی مخلوقات میں غور کرتے ہیں، اس کے احسانات کو، اس کے انعامات کو سامنے رکھ کر غور کریں۔ آج اسی واسطے علماء فرماتے دعوت کی محنت میں خوب سننا کمالات کو، خوب چل پھر کر خوب دعوت دینا، یقین کے ساتھ دعوت دینا، خوب جتنے یقین کے ساتھ دعوت دیں گے اللہ دعوت دینے والے کے یقین کو بنائیں گے اور چیزوں کے یقین کو اللہ ہٹائیں گے۔ پھر میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ فرمایا کہ اس میں ہماری دعوت میں راتوں میں سوچنا بھی ہے، اللہ کی قدرت کے کمالات کو سوچو۔ جب سمجھ میں اللہ کی عظمت آئے اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کے قریب ہوگا، جو چیزوں سے ڈرے گا وہ چیزوں سے دور بھاگے گا۔ اس واسطے فرماتے علماء میرے بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اہل علم بھی ڈرتے، اللہ فرماتے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے کمالات کا علم رکھتے ہیں، اس کے علم رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ڈرتے ہیں۔ چنانچہ ایمان کی پہلی سیڑھی اللہ کے انعامات کے تعلق سے تعارف حاصل کرنا۔ انبیاء نے تعارف کرایا، محنت کر کے تکلیف اٹھا کر سارا تعارف کرایا۔ وہ کسی کی میرے بزرگ اور دوستو اللہ جل شانہ جب ان کا تعارف ہوتا ہے تو سارے کے سارے آج میرے بزرگوں ہم بچوں کو، چھوٹا بچہ شیر خار بچہ ہے، رینگ رہا ہے، بچھو کی حقیقت سے واقف نہیں، اگر واقف ہوتا تو پکڑتا نہیں جا کر، آگ کو نہیں جانتا جلانے والی، اگر آگ کی اس کی تپش سے اس کی جلن سے بات تو پکڑتا نہیں۔ آج ہمارا معاملہ اللہ کی چیزوں میں رہتے رہتے اللہ کی قدرت، اللہ کے والا کیسے ڈرتا اللہ جل شانہ میرے بزرگوں، نہیں، بغیر چیزوں کے کرنے والے ہی کو خدا کہتے ہیں۔ ایک چیز کا محتاج ہے، کائنات کو بنایا بغیر چیزوں کے، اپنی قدرت سے بنا، کائنات نظر آنے والی ساری چیزیں، پہلے تو یوں تو آتا ہے حدیث کے اندر، قرآن میں بھی پہلے اللہ پانی کو بنایا، پانی کو بنا تو کیسے ہم دیکھ عجیب غریب دو گیسوں کا مجموعہ بھی ذرا گرم کر دیا گا تو گیسیں بھی ختم، پھر یہ پانی بھی ختم۔ یہ عجیب اللہ جل شانہ کی قدرت، اسی کو سمجھنے میں کہا کہ میرے بزرگوں دوستو ایک چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما دی سارے نظام کو ہم اپنے ذالک تقدیر العزیز العلیم ہم نے ایک اندازے سے چلائے رکھا ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں، کوئی مشورہ نہیں، رائے نہیں، کسی کی نہیں، وہ ساری اپنی چلاتے ہیں، کسی کی سنتے نہیں، وہ اپنی ہی کرتے ہیں، کسی کی سننے نہیں، وہ سفارش بھی قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ ہم سب کو معلوم ہے میرے بزرگوں دوستو، 900 سال سے زیادہ محنت کرنے والے نے اللہ کے سامنے درخواست کی، یہ اللہ یہ میرا بچہ ہے، میری آنکھوں کے سامنے ڈر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اعوذ ان تکون من الجاہلین، انی اعوذک، نو ایسی بات مت بولو، اور آپ بیٹا کہتے ہیں یہ ہمارا باغی ہے، ہماری زمین پر رہتا ہے، ہماری نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، ہماری چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ہمارے ساتھ بغاوت کرتا ہے، اب باغی کی آپ سفارش کرتے ہیں، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں آئندہ سے نادانی کی باتیں ہمارے سامنے مت کرو۔ کس کی بھائی؟ 900 سال محنت کرنے والے کی بھی نہیں مانی، وہ اپنی چلاتے ہی کسی کی چلنے دے دیتے۔
میرے بزرگوں اور دوستوں غور فرمائے، ہمارے اللہ کے محبوب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض خود چاہے کہ فلاں فلاں کی ہدایت ہو جائے تو نہیں دی، ان کی حکمت ہے، ان کی مصلحت ہے، حکمت بھی ہے اللہ کی، یعنی کہ اللہ ظلم کرتے ہیں خالی نہیں، ان کے اندر ہر بات میں حکمت چھپی ہے، جہاں رحیم ہے وہاں حکیم بھی ہے اللہ تعالیٰ، جہاں الرحیم ہے تو الحکیم بھی ہے۔ غور فرمائیے، ایک بات بتاتا ہوں، سرکار کے چاہنے کے باوجود بھی ابو طالب محروم ہو چکے، ابو طالب محروم ہو چکے، سرکار کی خدمت کر کے بھی۔ ابو لہب تو بغاوت کر کے محروم ہو گیا، ابو طالب ایسا محروم ہو گئے، لیکن دینے پر آئے وہ یہودی جو زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، مدینے کے یہودی، بنو قریظہ بنو نذیر کے یہودی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب یہ یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا، حضور کی خدمت میں اکثر آتا، اور چونکہ پیغمبرانہ باتیں ہوتی تھی اس کو بھلی معلوم ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی، حضور سے ہر قسم کا تعلق پیدا ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا وہ لڑکا بیمار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی خدمت میں یہودی کا لڑکا آیا کرتا تھا وہ لڑکا بیمار ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس یہودی کے گھر پہنچے، اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے یہودی کے لیے پہنچے۔ وہاں جا کر دیکھا سرکار تو دائی تھے، سرکار کسی حالت میں دعوت پہنچ جائے، میرے کہنے تک کر میں کانوں تک پہنچا دوں، دلوں کو بدلنے والے خدا بند قدوس، اس نیت کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی جو مخالفین اہل کتاب ہونے سے الزام تھا ان کو، اپنے آپ کو نحن ابناء اللہ و احبا کہتے تھے، ان لوگوں نے میرے بزرگوں تو اس یہودی کے لڑکے کو آخری وقت بیمار پڑا ہو تو جا کر رہنے دو، تو کلمہ طیبہ پڑھ لے، اللہ جل شان تجھے نجات دے گا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی بنیاد پر اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین فرمائی تو اس نے فوراً اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی وقت میں یہ دیکھا کہ باپ اجازت دیتا ہے نہیں، لیکن اللہ جل شانہ جب ہدایت پر دیتے ہیں دشمنوں کے دلوں کو بھی نرم کر دیتے، ہدایت ان کے ہاتھ میں، فرماتے ہیں میں چاہا تو کروڑوں کو ایک ہی منٹ میں ایمان سے نواز سکتا ہوں، اتنی قدرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں چاہتا تو ایک بھی کافر مشرک نہیں رہ سکتا تھا، یہ میری حکمت ہے، میری مصلحت ہے، میرا معاملہ ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ میں چاہتا تو دنیا میں صرف سارے کے سارے ایمان والے ہو سکتے تھے، لیکن یہ میرا معاملہ ہے، میری حکمت ہے، اس میں غور مت کرو، آپ چھوڑ دو ہماری طرف فرمائے۔ تو وہ لڑکا فوراً حضور سے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اللہ جل شانہ اس کو نوازنا چاہتا تھے، باپ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ بات ڈال دیا، فرمایا اتی ابو القاسم، انہیں سرکار کی کنیت تھی ابو القاسم، تو باپ اپنے بیٹے سے کہنے لگا اب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو، باپ کا پرمیشن اپنی نظروں سے حاصل کر لیا، باپ کی اجازت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لو، اطاعت کر لو، اتنا کہنا تھا۔ اس لڑکے نے کلمہ طیبہ کا اقرار، ایمان کا اقرار کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس کے بعد میں اس کی موت لاحق ہوگی، سرکار وہاں سے مسکراتے ہیں، دعا دے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، نجات دی۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ پر کسی کی کوئی نہیں چلتی، وہ اپنی چلاتے۔ پیغمبروں کی 900 سال کی سینئرٹی والے پیغمبر 900 سال سے زیادہ ان کے بچے کو نہیں بچا۔ جب دینے پر آتا ہے تو یہودی جو ہمیشہ دشمن کرے، یہ منافقین کی جماعت بھی یہودیوں کے اندر سے بنی، منافق کوئی نہیں، یہ لوگ میرے بزرگ یہودیوں کی ٹولی ہے جو منافق بن کر ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے مسلمانوں کے در پر رہتی، ان کو اللہ جل شانہ میرے ایمان سے نواز دیا، ان کا معاملہ ہے، کوئی دخل نہیں دے سکتے، کوئی فساد ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں بغیر مانگے کہ ہم کو ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، ہماری اب اتنی ضرورت ہے، ایمان سے بھی نواز دیا ہے، ایمان کا کلمہ پڑھنے والے ہی میرے بزرگوں یہ الفاظ تک نہ رہنے پائے، دعوت کی محنت کریں گے یہ الفاظ ایمان میں تبدیل ہو۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مخولہ میں کلمے کی دعوت پہ پڑھا، فرماتے حضرت فرماتے ہیں یہ اگر زبان پر ہے تو کلمے کے الفاظ ہیں، یہ آواز یہ کانوں میں ہے تو صرف کلمے کی آواز ہے، اگر کوئی عربی بھی جانتا ہے، اگر دماغ میں ہے تو کلمے کا مفہوم معنی ہے، یہ محنت کر کے دعوت سے دل میں اتار لیا تو ایمان ہے، یہی ایمان اس کو نافرمانی سے حرام سے بچاتا ہے، حکموں پر چلاتا ہے۔ جب تک اندر نہیں بنتا
نہ ایمان پر نہ فرائض پر جم سکتا، نہ حرام سے بچ سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، کمزور ایمانوں کو بھی قوی کرنے کے لیے، غلط ایمان کو بھی صحیح کرنے کے لیے، امپور ایمانوں کو بھی پیور کرنے کے لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اپنے حبیب کی امت پر اللہ جل شانہ نے رحم کھا کر دعوت کی محنت اور توبہ کا موقع دیا ہے۔ اگر اب بھی ہم سنبھلیں گے نہیں، دعوت کو کسی اور کی، دعوت مسلمانوں کے لیے پہلے مسلمانوں کی زندگی میں اللہ جیسے فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، فرماتے ہیں کہ ایمان میں پورے اسلام پر پورے چلنے لگو۔ میرے بزرگوں، ہماری موٹر سائیکل کی وائل ٹیوب نہیں ہوتی، ساری چیزیں موجود ہیں تو گاڑی نہیں چلتی۔ اور ہمارے دین کا یہ عالم ہے کہ پہلے بنیادی ایمان خراب ہے ہمارا۔ ہر ایک ٹٹول نے کہا جی ہمارے ایمانوں پر تمہیں ایسا بول، غور کر لے آدمی، ہمیں تنہائی میں حرام سے بچا رہا ہے تو ایمان ہے۔ خالی حرام یہ نہیں کہ شراب سے بچ گئے، خون سے بچ گئے، میرے بزرگوں اور دوستوں، جوا سے بچ گئے، سود سے بچ گئے، غیبت سے بچے، حسد سے بچے، دوسروں کی برائی سے بچے، دل میں کسی کے تعلق سے برائی نیت کینا، یہ سب حرام ہے میرے بزرگوں اور دوست۔ ہم نے سمجھا بھی نہیں، کیفیت ایمانی خراب ہو گئی تو میرے بزرگوں تو زبان سے لامحالہ ہمارے کیا نکلتا غیروں کے تعلق۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے فرماتے میرے بزرگوں دوستو، ہمیں وہ چیز کیا ہے، وہ حرام سے بچانے والی، احکامات پر ثابت قدم رکھنے والی ایمان کی کیفیت ہے۔ جب تک کہ میرے بزرگوں دعوت کی محنت میں نہیں چلیں گے، دعوت نہیں دیں گے، میرے بزرگوں دوستو ایمان قوی نہیں ہوتا۔ اس ایمان کو قوی کرنے کے لیے یہ نماز، یہ کلمہ، اس کے لیے دعوت لوگ ارے سیکھ لیتا لو، پھر نماز کا دعوت دے پکا 40 دن میں نہیں۔ میرے بزرگوں، مہینے لگا کر بھی ایمان صحیح ہو گیا۔ بقول حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ، خبر میں ہمارے پیر لٹکنے سے بھی ایمان صحیح ہو گیا، دوسرا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتے، آ گیا اطمینان ہو گیا تو صحیح ایمان، وہی ایمان خبر میں بچائے گا۔ میرے بزرگوں، خبر میں ایمان پوچھا جائے گا نماز میدان حشر میں، اس لیے کہ دوسرا درجہ ہے، پہلا درجہ ایمان کا ہے۔ ایمان کے بغیر ہمیں دنیا میں دیکھتے ہیں، پاسپورٹ کے بغیر زمین کے ایک ٹکڑے سے دوسرے ٹکڑے کو نہیں جا سکتا، زمین کے ایک ٹکڑے سے نہیں دوسرے ٹکڑے، پھر خالی پاسپورٹ نہیں، پھر دوسرے ٹکڑے والا الاؤ کرنا جس کو ویزا کہتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اس ایمان کا دنیا کے بغیر آخرت میں چلا گیا، ہمیشہ کی تکلیف میں رہے گا، ہمیشہ کی ذلت میں رہے گا، ہمیشہ کی میرے بے چینی میں رہے گا۔ اس لیے اس بچانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بزرگوں اور دوستو پورے داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ پارشل اگر رہیں گے تو اللہ کی نعمت رحمت متوجہ ہے۔ ہمیں سمجھ گئے؟ میں ابھی جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کیا، سورہ تحریم کی آیت میں خطاب اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، جس میں فیول جلنے والا انسان۔ کس کو بولے بھائی؟ یا ایھا الناس نہیں بولے، یا ایھا الکافرون نہیں بولے، یا ایھا المشرکون نہیں بولے، یا ایھا الیہود نہیں بولے، یا ایھا النصارى نہیں بولے۔ اللہ تعالیٰ اے ایمان والو جو کلمہ پڑھنے والے ہو، اپنے آپ کو معلوم ہے ایمان والا بھی جہنم میں جاتا ہے، فرائض کے توڑنے سے، حرام کا ارتکاب کرنے سے۔ اب اور فرمائیے، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، دعوت کی محنت اپنے لیے، دعوت کی محنت مولانا صاحب، دائی کو پہلے فائدہ ہوتا ہے اس کا، اپنے ایمان بنانے کے لیے، اپنے اندر بنانے کے لیے۔ ابھی تک صحیح نہیں ہوا میرے بزرگوں، غور کے موقع آ گیا تو ہمارے لیے کیا پاپڑ دے دیتے ہیں تنہائی میں۔ نہیں میرے بزرگوں اور دوستو، اگر بچاتی ہے تو ایمان بچاتا ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرواہے کو بولے ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے تو کہنے لگا حضرت میرا روزہ ہے، میں خالیہ کو وصول کر رہا۔ فرمایا حضرت بولے روزہ نماز کرنے والے تو بہت رہیں گے زیادہ، اب ذرا اس کی مالی حالت ٹیسٹ کریں گے۔ تو فرمایا میاں یہ بکریاں ہیں نہیں، اس میں سے ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دے، ہمیں تمہارے کو 20 قیمت دیتے ہیں، بکری ذبح کریں گے سب آپ کے ہمارے ساتھ، تم بھی شام میں روزہ گوشت دیں گے، اس سے افطار کر لینا۔ تو حضرت ان کہنے لگا حضرت یہ بکریاں میری نہیں، یہ میرے مالک کے ہیں جو گاؤں میں رہتا ہے، میں تو اس کا چرواہا اور غلام ہوں، میں تو چرواہا اور غلام ہوں۔
تو اس کے بعد میں حضرت کیا بھائی مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا لیا، مالک سے کہہ دینا بھیڑیا کھا لیا. تو اس نے کہنے لگا میرے بزرگوں تو ایمان بنا ہوا تھا. تو میرے بزرگوں اور دوستوں غور فرمانے کی ایمان تو فائن اللہ، تو میں تو مالک کو جھوٹ کہوں گا لیکن اللہ تعالیٰ کو کہاں یہ کروں گا؟ میں اللہ سے کیسے بچ کر سکتا ہوں؟ اللہ موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. محیمن ان کی صفت ہے اور رقیب ان کی صفت ہے، وہ ناظر و حاضر ہے، ہر جگہ موجود ہے. میرے بزرگ اور دوست ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ محسوسات میں سے نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں، ہمارے کان وغیرہ جسمانی چیزوں کو دیکھتے، پکڑتے، چھوتے ہیں. اللہ کے تعلق سے اللہ خود فرماتے ہیں تمہیں اللہ جل شانہ ولا یبصرون، تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دے سکتی، تمہاری نظروں کو میں پکڑتا ہوں. اللہ تعالیٰ بلکہ تمہاری آنکھیں وہ دیکھتی ہیں جو میں چاہتا ہوں، تمہاری آنکھیں وہ نہیں دیکھتی میں چاہتا ہوں. چنانچہ سورۃ الماعون کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھے ہیں. سرکار دو عالم وسلم دعوت دیتے تھے، زبان فرمایا دعوت دیتے تھے، اور فرمایا اس کے بعد سورہ لہب کے اندر فرماتے ہیں، لکھا فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چچا اور چچانی پر لعنت کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہو گیا، ام جمیل باہر گئی تھی، آئی پتھر لے کر آئی، ہمارے اوپر اس بھتیجے کی طرف سے لعنت ہوئی. اس وقت میں صدیق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق کے ساتھ مکہ کعبۃ اللہ کے قریب دور بیٹھے ہوئے تھے. سرکار بیٹھے تھے، سیدنا صدیق کی نظر پڑ گئی، ام جمیل پتھر لے کر مارنے کے لیے بھپری ہوئی. سرکار آپ بہتر ہے کہ آپ جا روپوش ہو جائیے. ام جمیل غصے میں نہیں معلوم آپ کو گزن پہنچائے گی، آپ کو تکلیف دے گی، لہذا آپ یہ کر لیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب غریب ایمان کی محنت کرانے والے سب کو اللہ جل شانہ آپ کی محنتوں سے سب کو ایمان دلایا اللہ تعالیٰ. سرکار فرمائے ابوبکر بے فکر رہیے، مجھے دیکھ نہیں سکے گی انشاءاللہ. ابوبکر بے فکر رہیے، انشاءاللہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی. ابوبکر قریب آیا اور کہنے لگی کہاں ہیں تمہارے دوست، کہاں ہیں تمہارے دوست؟ سرکار دو عالم سے کہنے لگی، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازو بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق بازو بیٹھے. کیا ہوا میرے بھائی؟ آنکھ کی روشنی جانا تو دونوں بھی نہیں دیکھنا، دونوں کو بھی نہیں دیکھنا تھا. آنکھ کی روشنی جاتی تو نہ صدیق اکبر کو نہیں دے سکتی تھی، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. اللہ سے میرے بزرگوں سارا معاملہ ان کے ارادے سے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، ہمارے مقدار کے موافق دنیا میں کام ہوتا ہے. ایک عالم انسان بھی ہے، ایک عالم کروڑ میل پھیلا ہوا ہے، وہاں بھی اللہ کی چلتی ہے، ہمارے اوپر بھی اللہ کی چلتی ہے. پورے جسم پر ہمارا کنٹرول نہیں دیا اللہ تعالیٰ، نہیں دیتے اللہ تعالیٰ. یہ بھی عالم صغیر ہے، یہ بھی عالم صغیر ہے. اگر ہمارے ہاتھ سے ہمیں ہاتھ ارادے سے اٹھا رہے تو ہمارے پھیپڑوں پر ہمارا قبضہ نہیں، ہمارے گردوں پر ہمارا قبضہ نہیں، ہمارے دل پر ہمارا قبضہ نہیں دیتے، کسی کے حوالے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. اللہ ہمیں سمجھا دے میرے بزرگوں اور دوستوں. اسی کو تبارک اللہ ساری اللہ الخلق والامر فرماتے ہیں. خلق بھی پیدا کرنا بھی انہی کا کام ہے، چلانا بھی انہی کا کام ہے. ان کے ارادے کے بغیر حرکات و سکنات اس عالم میں کسی سے کچھ نہیں ہوتے. یہ بات سمجھا دے. چنانچہ صدیق اکبر تو ام جمیل کو نظر آ رہے ہیں، اللہ کا ارادہ نہیں ہوا، آنکھیں پھوٹ کر نہیں گئی، سیدنا صدیق کو دیکھ رہی ہے، سرکار دو عالم کو دیکھنا نہیں. اسی واسطے میرے حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ہوگا، اہل ایمان کو ان کے ایمان کی بقدر، ان کے اعمال کی بقدر، بلکہ فرمایا آخری درجہ ہے کہ دو رکعت نماز کے برابر 50، باقی کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ایمان 50,000 سال کے در، ایک 2 رکعت کے برابر، ایک 50,000 سال پر. اسی کو کہتے ہیں خدا. ایک کو دکھا رہا ہے، دوسرے کو نہیں دکھا رہا. ہماری آنکھ نہیں دیکھتی اس لیے کہ قبضہ اس کا ہے، ہمارے کان نہیں سنتے. ساری کائنات بالکل یہی میرے بزرگوں تو. سورج کی گرمی اور روشنی اللہ کے حکم سے، پانی کی ٹھنڈک، پانی کے اندر برف کی سردی اللہ کے حکم سے بنتا. حکم ہو وہ چاہے تو میرے بزرگوں سورج سے بجائے گرمی کے ٹھنڈک برس سکتی ہے، وہ چاہے تو پانی سے گرم شعلے نکل سکتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگا دیں گے قیامت کے قریب. تو میرے بزرگوں اور دوستوں معاملہ ان کے ہاتھ ہے، پردے ہیں، ان کا حکم نافذ ہوا تو وہ چاہتے ہیں تو شکل رہتی ہے، دوسری طرح سے نکالتے ہیں. لکڑی کو اژدہا بنانے والے، اژدہے کو لکڑی بنانے والے موسیٰ علیہ السلام کا ایمان خالی وہ ایک منٹ میں ایمان کا سبق دے دیے. انبیاء کے کوئی استاد نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ استاد ہوتے ہیں. کسی نبی کو کسی استاد کے بعد بھیجا نہیں اللہ تعالیٰ، ایک منٹ میں تربیت پورے ایمان کی. حضرت موسیٰ کی
تشکیل تربیت سارے کا سارا معاملہ. چنانچہ میرے بزرگوں اور دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں یہ محنت ملی ہم کو. اللہ تعالیٰ قدردانی نصیب فرمائے. ہمیں ابھی سے پہلا یہ ہے کہ ہمیں توبہ کر لے کر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوں گے. اور اس کے لیے میرے بزرگوں اور دوستوں ساری کی ساری کتابیں گھول کر بھی پی لیں, ہم شہد ملا کر پی لیں, معجون ملا کر پی لیں, بہت سے مفروں کے ساتھ نگل لیں تو ہدایت نہیں ملتی. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے کا, ایمان آنے کا طریقہ دعوت ہے. اللہ کا طریقہ کتابوں کا نہیں, نبی کا تراشیدہ نہیں, یہ من جانب اللہ نبی کے دل میں ڈالا گیا. یوں کرو, یوں جاؤ, تنہائی میں جاؤ, مل کر جاؤ, جماعت بنا کر جاؤ, سارے کے سارا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری ٹریننگ اللہ کی طرف سے ملی. چنانچہ اسی طریقے سے ہدایت ملے گی, اسی طریقے سے ایمان آئے گا, اسی طریقے سے ہمارے اندر بناؤ ہوگا. اور طریقے سے میرے بزرگوں بہت سے لوگ کہتے ہیں مطالعے سے ہوتا زندگیاں بدل جاتے. میرے بزرگوں دین علم حاصل کرنے والے جن کی زندگی کو انہوں نے چاہا نہیں تو دہریے بن گئے. میرے بزرگوں دعوت کی محنت چلی, صحیح معنی میں تڑپ اور طلب کے ساتھ نکلنے والے چلے. اللہ جل شانہ اپنا قرب دیا, وقت کے اللہ جل شانہ برگزیدہ بندے بنا دیا. دعوت کی محنت چھوٹ گئی. میرے محترم بزرگوں نام لینا نہیں, کسی کی خدمت کرنا نہیں, اللہ بچائے. میرے بزرگوں دوستو یہ محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہماری بھلائی کے لیے, ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرے, ہماری اخروی زندگی کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بننے کے لیے موت سے پہلے اس محنت کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے چلایا. لہذا میرے بزرگوں دوستو ہم سب کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے جانوں کو, مالوں کو, وقتوں کو لگا کر دنیا میں چل پھر کر دعوت دیتے رہو. اللہ سے ہوتا, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اور ہمارے سامنے صحابہ کی زندگیوں کی قربانی اور نمونے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے جو لوگ محنت کریں گے اور قربانی دیں گے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, عام طور سے فرماتے ہیں قربانی کے لیے نکل جائیں گے, تھوڑی قربانی پر بھی ہدایت سے نوازیں گے. تو تمام حضرات سے گزارش ہے میرے بزرگوں دوستوں اس کے لیے ناموں کو پیش کرو. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اس محنت کے لیے مرتے دم تک کے لیے اخلاص سے قبول فرما کر چلائے. آپ حضرات ناموں کو ظاہر کرو. بولو. ابراہیم میری سالدار تھی, ایک جماعت نقد آج نقد جماعت چل رہی ہے رسالدار حلقے سے, اللہ قبول فرمائے. بھائی نقد بولو بھائی, دیکھو اللہ کے واسطے بیٹھو بھائی میرے پیارو کو جانے والوں, نقد نام بولو محمد ابراہیم. اللہ بھائی یہ جانے والوں کو بٹھا لو, بھائی بیٹھنے والے ذرا مہربانی کر کو جانے والوں کو بٹھا لو, ٹچ کرو بھائی. آج نقد چلنے والے ناموں بتاؤ. وہ پوری ندی تیر کو ہے نا گڈھے پا کو دم توڑے والے سرکا ہے, پورا بیان سنے دعا کے بغیر چل جانا. وہ کل سے نقد جماعت نقد, اللہ قبول فرمائے. آ جاؤ, قریب آ جاؤ بھائی میرے پیارے. تیلگو چپالا ఇప్పుడు ننور سے 4 ساتھی نقد, اللہ قبول فرمائے. قریب آ جاؤ بھائی, نقد ساتھی قریب آ جاؤ بھائی. نقد ساتھی بولو الحمدللہ. بھائی اس طرف بھی کالوا حسنہ پورم سے 6 ساتھی نقد, قریب لا لو ان کو, قریب لا لو. آ جاؤ, اٹھو بھائی اٹھو. اوروکل کے نقد ساتھی اٹھو, ننور کے نقد ساتھی اٹھو, اور ہمارے رسالدار حلقے کے نقد ساتھی قریب آ جاؤ. آ جاؤ الحمدللہ. بیٹھو بھائی, مجمع بڑا پرسکون سے, ہمت کرو, ارادے کرو, اپنے ناموں کو ظاہر کرو. نقد کل سے چلنا ہے, اللہ کے راستے میں چلیں گے, یہ باتیں ہماری زندگیوں میں آئیں گے. ادھر آ جاؤ منا, ادھر آ جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, راستہ دیو بھائی, ماشاءاللہ. بھائی ذرا ادھر ذرا پیچھے ہٹتی بھائی. دولہے آتے خود تو ہمیں ہٹ جانا ہوں. اس مجلس کے وہ دولہے ہیں. بیٹھو. ننور والے نقد آ جاؤ, سیدھا دو, آ جاؤ. ایک آ جاؤ منا, آ جاؤ. کو دیر گھنٹہ ہے. آ جاؤ ننور والے, آ جاؤ. ماشاءاللہ, اللہ ان کا نکلنا آسان فرمائے, اللہ ان کو غیب سے مدد فرمائے. دیکھو ہمارے وکل عامر صاحب آ رہے ہیں, دیکھو عامر صاحب, ولی بھائی
अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, हालांकि पैरों में घुटनों में तकलीफ है फिर भी अल्लाह के रास्ते में चल रही, अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए, इन जैसे हजारों लोगों को अल्लाह हिदायत अता फरमाए। करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। नन्नूर के आगे, हुसैनापुरम कालवा के आगे माशाअल्लाह ये है। तो जरा खुद दिखा, जरा नहीं समझ में आ जाओ, इधर आ जाओ। रिसालदार की भी जमात नाम आला लो माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आप हजरात बैठने को भी कबूल फरमाए। आपका बैठना भी कारामद है। ये लोग अल्लाह के रास्ते में चलेंगे, दीन की मेहनत करेंगे, हम लोग यहाँ बैठेंगे, इसकी नेकी हमको भी मिलेगी, मगर खाली बैठे तो नहीं चलता, हमें भी हिम्मत करके नामा बताना, रिसालदार के नामा। इधर आ जाओ, नन्नूर वाले आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम्हारा नूर पूरे आलम में फैलना। आमीन बोलो भाई, इतना मुश्किल हो रहा देखो आमीन बोलना भी, बोले तो हमें क्या कबूल होती कि बोल को कबूल होना खुश नसीब, बचना बदनसीब। नगद बोलो, हल्के वाले बोलो, ये मजमे में नगद बोलो। सबका इरादा हो रहा मगर इतना हो रहा है, मैं गया तो क्या होता, क्या नहीं होता, अल्लाह जो चाहता वो होता। करेंगे कोशिश, अब बोलो नगद बोलो। अच्छा हमारे अमीर साहब बोल रही आइंदा इतवार से कहते बोलो भी, चलो लिखने वाले बेजार हो जाना, ऐसा आना नामा मेरा लिखो आइंदा इतवार तक। बहरहाल भाई ईमान सब जने बनेंगे भाई, कौन कौन बनाना चाह रही जरा हाथ उठाओ। ऐसा जो बगैर बीन डाले के फल आता, अब बोले मौलाना बगैर निकले के हिदायत आती। आइंदा इतवार करेंगे कोशिश, बोलो नामा बोलो जल्दी। महबूब बादशाह अल्लाह कबूल फरमाए। कौन सी मस्जिद? मस्जिद मुस्तफा अब्दुल जलील मस्जिद पगड़ियाल, एक जमात एक साथ दो साथी। आइंदा इतवार हो, अल्लाह कबूल फरमाए। कोशिश करो एक जमात की, एक वारम का टाइम पगड़ियाल अक्सा मस्जिद, हाजी साहब रिसालदार हल्का इदरीस अल्लाह बख्श। कौन सी मस्जिद? भानुबी मस्जिद, 1 टाउन हल्का कबूल फरमाए। आइंदा इतवार को भी नन्नूर से 5 साथ आइंदा इतवार के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनका निकलना आसान फरमाए। हल्के वाले बोलो भाई, एक हफ्ते में बहुत कुछ कर सकती, हिम्मत करो, अल्लाह आसान करता। बोलो भाई, आजुक बाजुक बैठने वाले जरा हाथ अंधालो, दिल में हो रहा है। मेरे कौन ने पूछे मैं बच गया, वो बिल्ली दूध पीते हो अंख्या मुठले को ध्यान सब देख रही, वैसा हमें मेरे कौन ने पूछ रहा है चुप बैठू। नहीं अब्दुल मुजीद बानुबी मस्जिद, अल्लाह कबूल फरमाए। करबला के नामा बोलो, है तो नामा, हिम्मत करो। रमजान से पहले नामा इरादे करे थे, रमजान भी चल गया। गौस भाई उठ जा बिस्मिल्लाह। खालिक मस्जिद के गौस भाई, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए, अल्लाह इनका निकलना आसान फरमाए। भाई एक दूसरे को पूछो भाई, टाइम हो गया भाई, 8 बजे खत्म करना, दुआ होती, जरा पूछ लो, आजू बाजू पूछो, मेहरबानी करो, जरा बैठिए आप लोग। भाई तुम्हें इरादा करो बोल को, तुम्हारा भी अकाउंट खोल लो नको, करेंगे कोशिश। अब अच्छा एक काम करो, हल्के वाले बोलो, आइंदा इतवार से हमारे हल्के से एक जमात, हमारे हल्के से एक जमात, अंदरून की जमात, बैरून की जमात, इत्ते खर्च की जमात, पैदल जमात। अब बोलो हल्के वाले इरादे जाहिर करो, बोलो भाई 1 टोन बोलो, पहले 1 1 टोन हल्के से, देखिए 1 बोले आ गया। अब 2 इदरीस बोलो, नंबर रखेंगे अब से। इदरीस वाले बोलो भाई, है तो जी आज लिखा है तो नगद बोल को। अच्छा नालबंद बोलो भाई, नालबंद हल्के से कब से है जी? आइंदा इतवार से एक नगद जमात इंशाअल्लाह, लिख लो राइटिंग में। अब बोलो भाई, अब कौन सा जी? नहीं पेट वाले कहते जमात हम भाई,
کہ عامر صاحب کہتے ایک جماعت اللہ بے انتہا قبول فرمائے. اب اس کے بعد بھائی نہیں پیٹ سکھانے نا. روزہ روزہ بولو بھائی. روزے سے بھی ہے تو جی ہیں تھی تو جی کیا چراغ کے نیچے اٹھو پھرو میں بولوں نوے جب تی پو بولتی ہیں کہ لاسٹ روزے سے ایک جماعت. بھائی انفرادی بھی بولو, انفرادی بھی بولو. کھڑے پورا بولو بھائی کتنے جماعت ہیں؟ اچھا بدار پیٹ سے بولو بھائی. 2 جماعت اللہ بے انتہا قبول فرمائے, اللہ ان کا نکلنا آسان فرمائے, 2 کو اللہ 4 بنائے. کھڑے پورا ہو گیا. اس کے بعد جی اجی بلال حلقہ بولو, حلقہ بلال سی. اسماعیل بھائی رکھائے تھے دیکھو نقد جماعت آج کہاں ہے اسماعیل بھائی؟ آج نقد جماعت رکھائے صبح مشورے میں آئی نقد جماعت. اچھا بسالار سلام نگر بولو بھائی. ہو گیا ٹائم ہو گیا. سلام نگر نہیں, حضرت جی نگر ہے بولو. امیر صاحب ایک جماعت ہاں لکھ لو بھائی. حضرت جی نگر سے ایک جماعت اللہ قبول فرمائے. حضرت جی نگر کے بعد ابو بکر حلقے ابو بکر بولو بھائی. کہاں ہے کہاں ہے؟ دیکھو ایک جماعت ابو بکر حلقے سے اللہ بے انتہا قبول فرمائے. بھائی سارے ساتھی کوشش کریں گے بھائی. کون کون کر دیں گے نام لکھاؤ. غازی ظہیر صاحب بولتے تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے قبر کو نور سے بھر دے. انشاءاللہ کہ ہمارے پاس ٹرکا ہے بولے, ٹرکا ہمارے پاس بھی ہر اتوار آتے انشاءاللہ انشاءاللہ. برساں ہو گئے. ایسا نہ کرو بھائی, آئندہ اتوار تک کوشش کرو. بولے نہیں حالات بہت نازک ہے, بغیر ایمان کے چارش نہیں, ایمان بنیں گے تو بچیں گے. کریں گے سب جنے محلے کے اندر, مسجد والی جماعت کے اندر, آجو باجو دوستوں کے اندر, ہاں پھر کر کوشش کر کر آتے آتے ساتھیوں کو بلاؤ اور نقد جماعتیں بھی تیار کر لاؤ. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نستغفرک ربنا ونسألک التوبہ. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين والمهديين. اللهم اهدنا واهدي بنا. اللهم اهدنا واهدي بنا. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مطهر القلوب طهر قلوبنا من الحسد والبغض والعداوة ومن حب الدنيا وساوسها تفكراتها شهوتها. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي الآخرة وأجرنا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری پچھلی زندگی پر گرفت نہ فرما, بقیہ زندگی تیرے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہدایت کا دینا توفیق کا دینا تیرے ہاتھ ہے. اللہ جیسا تو مغفرت کا مالک ہے ہدایت کا بھی مالک ہے. اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں, ہم سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما دے.
ہمارے والدین ہمارے کنبے قبیلے والوں کو مغفرت فرما دے. مولا تیرے سامنے ایک بچر کے پر کے برابر بھی حیثیت دے رہتی ہے. اے اللہ تو سب کی مغفرت فرما دیا, تو کوئی پوچھنے والا نہیں مولا. اے اللہ ہم محتاج ہیں, سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ خبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے, ہدایت سے مالا مال فرما دے. جتنے دنیا میں مسلمان ہیں سب سے پہلے مسلمانوں کو ہدایت سے مالا مال فرما, ایمان کو بنا دے. اے اللہ ہماری بکواس سے نہیں ہوتا, ہمارے چلنے پھرنے سے نہیں ہوتا, ساری چیزیں کچھ حیثیتیں رہتی جب تک کہ آپ کا فضل نہ ہو, آپ کا کرم نہ ہو, آپ کی طرف سے اللہ رحم نہ ہو. اے اللہ ہدایت سے نواز دے, ہدایت پر جما دے, دلوں کو کھول دے, آخرت کی صحیح فکر نصیب فرما, قبر حشر کی زندگی کی صحیح فکر نصیب فرما, مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچا لے. اے اللہ ہمیں نفسوں کے حوالے مت فرما, شیطان کے حوالے مت فرما, غلط ماحول کے حوالے مت فرما, غلط صحبت کے حوالے مت فرما. اے اللہ گناہوں سے تو بچائے بغیر نہیں بچ سکتے مولا, تو اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے بچا لے. اسلام میں بچنا زیادہ ہے, کرنا کم ہے. اے اللہ تو بچا لے, بچ سکتے ہیں. احکامات پر چلنے کی توفیق سے مالا مال فرما. بالخصوص دعوت کی محنت کے لیے اللہ ہمیں سینے کھول کر قبول فرما. اس محنت کو ہمیں سمجھا دے, قبول فرما لے, ہمیں استعمال فرما لے. مرنے سے پہلے صحیح الایمان, قوی الایمان, اے اللہ کامل الایمان بنا دے. ہر قسم کی برائی سے بچا لے, ہر قسم کی نیک کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حرام سے بچا لے, اے اللہ فرائض پر جما دے. اے اللہ امت کو اس محنت میں ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ایمان بنا, اخلاص بنا, اخلاق بنا, تقوی بنا, خود اعتمادی بنا, آخرت کی صحیح فکر نصیب فرما. اے اللہ سب کو تیرے بنانے سے بنتا ہے, مرنے سے پہلے سب کچھ بنا دے. دنیا کی بے ثباتی نصیب فرما دے. دنیا کی چیزوں کی حقیقت کو دل سے نکال دے, وساوس کو نکال دے, دنیا کی عظمت کو نکال دے. مولا احمد نفسوں کے حوالے مت فرما, دل کو تیرے طرف مائل فرما لے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما فضلا دائما. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما فضلا دائما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم إنا نسألك أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله. بھائی نغد چلنے والی رسالدار کی جماعت آئی ہے, وہ مصافہ کرے. اور مولانا ذرا بیٹھی, ننور کے ساتھی آؤ, اوروکل کے ساتھی آؤ, آ جاؤ بھائی. عشاء کی نماز انشاءاللہ ٹھیک 8:30 بجے ہوگی. دور سے ساتھی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر تکبیر اولا نہیں گمائے سر کا کر جلدی آ کر بیٹھ جائے. آ جاؤ بھائی, ننور کے ساتھی آ جاؤ, اس ننور کے ساتھی آ جاؤ.